علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکات مالیہ کو نورانی روحانی و عرفانی بیان سے مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ جزاکم اللہ، شکریہ شکریہ تشریف رکھیے، تشریف، شکریہ بہت شکریہ، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، شکریہ، بارک اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، شکریہ، بارک اللہ، شکریہ شکریہ، جزاکم اللہ۔ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ ہم اور آپ آج اہل سنت و جماعت کی ایک دینی اسلامی درسگاہ
کی افتتاحی تقریب میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ دینی درسگاہ جس کا نام نظرۃ العلوم ہے، اس دینی درسگاہ کے اس بابرکت اجتماع میں مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمیں سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس درسگاہ میں قرآن مجید و فرقان حمید، تفسیر، حدیث نبوی، احادیث مبارکہ اور فقہ، دینی علوم کی تعلیم دی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی تعلیم بھی دی جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ، کہاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو ساتھ ساتھ ملا دیا، کیا یہ علماء کرام گڑمڑ کرنے لگے ہیں؟ اب بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ مجھ سے بھی کسی صاحب نے پوچھا تھا، تو میں بھی اس پر جب سنا تو میں بھی سوچتا رہا، پھر ان کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جن صاحب نے بھی ذکر کیا تھا۔ یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے، ایک عالم دین وہاں تشریف فرما ہوں، مختلف علماء کرام ہوں، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور کمپیوٹر بھی سکھایا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بہت سی چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جیسے پہلے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، ابتدائی زمانے میں یہ بات تھی۔ پرانے زمانے میں 100 سال پہلے کے بعض علماء کے فتاویٰ اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ انگریز خبیث شیطان ہے، اس شیطان کی زبان بھی نہیں سیکھنی چاہیے۔ جیسے سحر جو ہے وہ حرام ہے، اس کا سیکھنا حرام ہے، اور کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اسی کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انگریزی زبان بھی شیطان انگریز کی زبان ہے، اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہے، پادریوں کی پوری فوج اس کے ساتھ میں ہے، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا پروگرام ہے۔ اس شیطان کی زبان بھی نہیں سیکھنی چاہیے۔ یہ تصورات عام تھے۔ پتلون بھی نہیں پہننی چاہیے، کوٹ بھی نہیں پہننا چاہیے، اور کوٹ اور پتلون پہن کر بہت سے علماء اگر مسجد میں کوئی صاحب آ جاتے تھے اس زمانے میں تو بڑے گھور گھور کے دیکھتے تھے، مسجد میں کوٹ پہنے، پتلون پہنے تشریف لے آئے، وہ کیا آدمی ہے یہ؟ اس طرح سے علماء کے ذہن میں اور دیندار طبقے کے ذہن میں انگریزوں سے نفرت، جب انگریزوں سے نفرت تو انگریزی زبان سے نفرت، جب انگریزی زبان سے نفرت تو انگریزی لباس سے بھی نفرت تھی، اور اسی کی بنیاد پر پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ ٹائی وغیرہ جو ہے اس کو بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ حالانکہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے کے ہمارے جو علماء تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر رحمتوں کی برکھا فرمائے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اصل میں انگریز نے جو کچھ ہندوستان میں کیا تھا یہ اس کا رد عمل تھا، لیکن بہت سے علماء نے اس فتوے پر عمل نہیں کیا۔ خود میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ انگریزی زبان کے بڑے فاضل مقرر تھے، اور درس نظامی کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد
انہوں نے میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، اور اس کے بعد اسی انگریزی زبان کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں آج تاریخ تمدن انڈونیشیا اور مختلف انگریزی زبانوں میں جو رسائل شائع ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دوروں کے نتیجے میں انڈونیشیا، امریکہ، مشرقی افریقہ، بر اعظم افریقہ، ساؤتھ افریقہ، مجموعی طور پر پوری ان کی 40 سالہ تبلیغی دور میں 1 لاکھ سے اوپر آدمی مسلمان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت عطا فرمائی۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ میں نے تو دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، محبت نبوی کا چراغ ان کے دلوں میں جلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری قبر میں چراغ محبت نبوی کو روشن کرے اور مدینے میں مجھے جگہ مل جائے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہاں تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بر صغیر میں، ہندوستان میں وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے انگریزی زبان کو حاصل کیا، اور انگریزی زبان کو سیکھنے کے بعد جاپان، چین، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، سن 1929 اور 32 میں امریکہ میں اور کینیڈا میں 1932 اور 1929 جس زمانے میں جہاز نہیں چلتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے اور 4 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اس وقت وہ امریکہ اور کینیڈا جا کے انہوں نے پہلی مسجدوں کی بنیادیں رکھی، اور آج وہاں الحمدللہ بے شمار مسجدیں ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، ایک تو یہ ہے کہ انگریزی سیکھے آدمی، اور انگریزی سیکھنے کے بعد انگریزوں کے طور طریقے اختیار کر لے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور یہ ہے کہ انگریزی زبان کو سیکھنے کے بعد اس زبان کے ہتھیار کے ذریعے سے انگریزوں کے سروں کو اللہ کے حضور میں جھکا دے اور دلوں میں رسول اللہ کے عشق کا چراغ روشن کر دے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، تو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے۔ اب جیسے ٹیلی ویژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی ویژن پر اگر ناچ گانے کا پروگرام ہے تو حرام ہے، یعنی بال اتفاق، کسی عالم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، چھوٹا عالم ہو کہ بڑا عالم ہو، بزرگ عالم ہو کہ نوجوان عالم ہو، سبھی جانتے ہیں کہ ناچ گانا، فحاشی اور یعنی بے حیائی اسلام میں حرام ہے۔ ناچ گانا حرام ہے، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات جس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی اور ان کے ڈانس ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ تو ٹیلی ویژن اگر اس کو دیکھتا ہے تو ظاہر حرام ہے، اگر اسی ٹیلی ویژن پر قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سن رہا ہے تو جائز ہے، نعت شریف سن رہا ہے تو جائز ہے، اور کسی عالم دین کی تقریر جو ہے اس کو سن رہا ہے وہ جائز ہے۔ اب ہم بھی ٹیلی ویژن کو استعمال کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے کیسٹس ورلڈ اسلامک مشن والوں نے بنوائے ہوئے ہیں، اس میں پورا کیسٹ جو ہے اس میں وضو کیسے ہوتا ہے، نماز کیسے ہوتی ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، ٹانگیں کیسے رکھی جاتی ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، قعدہ کیسے ہے، قیام کیسے ہے، سارا ٹیلی ویژن پر۔ اب ایک آدمی کارخانے سے، فیکٹری سے ایک انگریز نکلا، نیا مسلمان ہوا، اس کو اگر ہم بلاتے ہیں تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیسٹ موجود ہے، وہ اس نے اپنے ٹی وی پر لگا دیا، اب وہ اس میں بیٹھا ہوا، شام کو جب آیا تو اس میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وضو کیسے ہو رہا ہے، نماز کیسے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کو دیکھ کر پھر وہ ظاہر ہے اسی طریقے کے مطابق نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وضو بھی کرنے لگتا ہے، نماز بھی پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ تو استعمال کے اوپر ہے۔ اب جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اسی لاؤڈ اسپیکر کو گانے والے، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا پروگرام کرنے والے اس لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ظاہر ہے یہی لاؤڈ اسپیکر سینما سے نکل کر، فحاشی کے اڈوں سے نکل کر جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب کا خطبہ اور تقریر اور وعظ اور قرآن کی آیات اور قصید نبوی اس پہ سننے کے لیے مل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، جس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کر لیں۔ تو اب جب میں اس مفہوم کو جب سوچنا شروع کیا کہ انگریزی کی تعلیم حاصل مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو خیر حضرت واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا جو کچھ بھی کیا، میں نے بھی تھوڑی بہت انگریزی جب عالم دین
جب میں علم دین حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم سے فارغ ہوا تو اس کے بعد مجھے بھی پہلے بھی پڑھتا تھا تھوڑا تھوڑا، بعد میں اور شوق ہوا تو فرصت کے اوقات میں پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد کالج چلا جاتا رہا، پھر بہرحال پڑھتا رہا اور تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لی تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک دارالعلوم کے سلسلے میں نے خود بھی مشورہ دیا اور اب مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی حدیث شریف بھی پڑھائیے، اس لیے کہ جس زمانے میں پڑھتا تھا، اب سے 52 سال پہلے میں فارغ التحصیل ہوا تھا، جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت میری دستار بندی، پاکستان بننے سے 3 مہینے پہلے دستار بندی ہو گئی تھی، تو اس وقت میں فارغ ہوا تھا میرٹھ میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو اس وقت تو وہاں کوئی تصور بھی نہیں تھا، جس مدرسے میں دارالعلوم میں ہم پڑھتے تھے وہ چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور علماء اسی پر بڑے آرام سے بیٹھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور ہم بھی اسی چٹائی پہ بیٹھے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ تقریباً 7 سال اسی میں گزار دیے اور اس کے بعد 8ویں سال سند حاصل کر لی۔ تو مطلب یہ کہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ انٹرنیٹ کیا بلا ہوتی ہے، اور کوئی اگر کہتا بھی تھا تو مذاق اڑاتے تھے، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ، وہ بھی پڑھاؤ، تو اب سیٹھ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر صاحب کہتے ہیں ہم ایسے مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہو گئی، کیا قصہ ہے؟ وہ تو کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں، وہ تو انٹرنیٹ سکھا رہے ہیں، بھائی اس میں بری بات کیا ہے؟ نہیں صاحب ہم چندہ نہیں دیتے، قرآن شریف پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں تو چندہ دیں گے، ویسے نہیں دیں گے۔ اچھا، کمپیوٹر کا کیا قصور ہے؟ آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس وقت اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ جو کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں اور آپ سمجھیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ نے فیڈ کر دیا، جب فیڈ کر دیا پروگرام کو، اب اس کے بعد کمپیوٹر کے حساب سے دیکھتے رہیے، قرآن مجید و فرقان حمید، ترجمہ، آیات طیبات، تفسیر اور تشریح سب کمپیوٹر کے اوپر فیڈ کر دیجیے، برابر آ رہی ہے مسلسل، اور دیکھتے جائیے، اور کمپیوٹر سے آپ اس کو لیتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ تو کمپیوٹر کے ذریعے سے بڑی خدمت ہو رہی ہے دین کی۔ اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ایسا مدرسہ اور ایسا دارالعلوم جس میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے، اس کو چندہ بھی مت دو، اس میں پڑھنے کو بھی مت بھیجو، غلط تصور ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرا پڑھنے کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے۔ قلم بڑا اہم ہے، اس قلم کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور پڑھنے کو بھی چھوڑ دیا، علم حاصل کرنے کو بھی چھوڑ دیا۔ علم کی فضیلت پر ابھی حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب جیدہ مجدہم سے آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے، میں اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مولانا نے بڑے شرح و بس کے ساتھ علم، اس کی فضیلت اور اس کی تحصیل پر سیر حاصل ایمان افروز تقریر فرمائی۔ میں مختصر سی 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھیے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم تعلیم دی، قلم
قلم کے ذریعے سے۔ اس قلم کی بڑی اہمیت ہے، قلم، اس لیے کہ یہی قلم دین کے دفاع میں، اسلام کی خدمت میں جو روشنائی، اسلام کی خدمت کے لیے یہ روشنائی لکھ رہی ہے، یہ قلم استعمال ہو رہا ہے۔ اس قلم کے ذریعے سے تفسیر لکھی جا رہی ہے، آیات طیبات کی تشریح ہو رہی ہے، حدیث مبارک کی توضیح ہو رہی ہے، فقہی مسائل کا استنباط ہو رہا ہے اور ان کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو یہی سیاہی، قلم کی یہ سیاہی جو عالم دین اس قلم کے ذریعے سے، اس سیاہی کے ذریعے سے علم دین کی خدمت کر رہا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مداد العلماء یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عالم دین کہ جس کے قلم کی روشنائی دین کا دفاع کر رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہی ہے، یہ روشنائی قیامت کے دن وزن کی جائے گی۔ کس کے ساتھ وزن کی جائے گی؟ یوم القیامت بدم الشہداء، شہیدوں کا خون اور عالم دین کی قلم کی روشنائی برابر وزن کی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، اس کی فضیلت ہے۔ قلم کا ایک مقام ہے، قلم کی قسم قرآن میں فرمائی گئی ہے، قلم کا ذکر بار بار قرآن مجید و فرقان حمید میں آیا ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی وحی پڑھیے۔ اب میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، یہ بہت عرصہ ہوا اس پہ مفصل تقاریر آپ علماء اکرام کی سنتے رہے ہیں۔ میں جو مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہے، تو روز ہی رونق افروز ہوتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز وہیں گزرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم، اب حدیث پر غور فرمائیے۔ وہ حضرات جو کمپیوٹر پر، وہ حضرات جو ٹیکنالوجی کے حصول پر، وہ حضرات جو انٹرنیٹ پر دینی مدارس میں تعلیم دینے پر بہت لمبے لمبے اعتراضات کرتے ہیں اپنی کم علمی کے سبب۔ علم کم ہے لوگوں کا علم بڑا محدود ہے اور علم کم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا علم کم ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بات اگر معلوم نہ ہو تو کہہ دے بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، میں کتاب دیکھ کر بتا دوں گا۔ بہت سے دینی مسائل ہیں، اب بھی میں تو بھول بھال گیا اور اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں تو بعض اوقات بھول بھی جاتا ہوں، کہہ دیتا ہوں بھائی اس وقت تو یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ انکشن غلط سلط بتا دیا جائے مسئلہ تو بڑا غلط ہو جاتا ہے، وہ تو بہت بڑا بار ہوتا ہے، گناہ ہے غلط مسئلہ بیان کرنا۔ اور غلط مسائل بیان کرنے کے لیے لوگ بہت سے آ جاتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی کتابیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، قصے کہانیوں کی کتابیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس علماء اہل سنت کی بڑی معتبر اور مستند کتابیں الحمدللہ تفسیر پر، حدیث پر پوری شرح و بس کے ساتھ موجود ہیں۔ ان معتبر اور مستند کتابوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن علم غلم ادھر ادھر کی قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے مسئلے دیکھتے ہیں اور پھر وہی دوسروں سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر اگر گمراہی پھیلتی ہے تو اس کا گناہ بہرحال ملتا ہے۔ چنانچہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ زبردستی کو اپنے آپ کو مفتی بنا لیتے ہیں اور فتویٰ فوراً دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ بڑی پیاری بات ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی۔ صحابہ اس پر دنگ رہ گئے۔ میں نے جب اس حدیث مبارک کو جب میں پڑھ رہا تھا اپنے اساتذہ سے، میں نے سنا
تو مجھے خود تعجب ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں کوئی بڑی حکمت ہے۔ اور کیا بات ہے یہ کہ حضور نے اس ملک کا نام کیوں لیا؟ مدینہ شریف میں بیٹھ کر حضور نے یہ نہیں فرمایا اطلب العلم، علم حاصل کرو مدینے میں میرے زیر سایہ، بس اطلب العلم مکہ شریف میں بیٹھ کر حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ حضور نے کیسے ارشاد فرما دیا؟ آگے ارشاد فرمایا اطلب العلم۔ اب حدیث شروع ہوتی ہے، حضور کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، اطلب العلم، علم حاصل کرو، ولو بالسین، آج کل آپ کو دنیا کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو قدم قدم پر دکانیں موجود ہیں، دنیا کا نقشہ لے لیجئے، دیکھ لیجئے۔ امریکہ کہاں ہے، جاپان کہاں ہے، چین کہاں ہے، آسٹریلیا کہاں ہے، بر اعظم یورپ کہاں ہے، یہ سب آپ کو جغرافیے کی کتابوں میں ایٹلس، نقشہ جو ہوتا ہے ایٹلس، اس میں مل جائے گا، سب اس میں مل جاتے ہیں، تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، کس جگہ پر ہے، خط استوا کے کون کون سے ممالک ہیں، اس ملک کا موسم کیسا ہے، گرم ہے کہ تر ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو جغرافیے میں مل جاتی ہیں۔ اب کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس زمانے میں جب کاغذ نہیں تھا، پریس نہیں تھا، دنیا کا کوئی چھپا ہوا نقشہ نہیں تھا، ایسے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑ جائے۔ اللہ اللہ، مدینہ شریف میں بیٹھ کر چین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتانی تھی کہ میں مدینہ منورہ شہر میں فرش زمیں پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میری نظر پوری دنیا کے نقشے پر ہے۔ اگرچہ یہ نقشہ چھپا ہوا نہیں ہے لیکن مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین میں ملے، چین میں۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حضور نے چین کا ذکر فرما دیا۔ چین تو بہت دور ہے، مدینہ منورہ شریف سے بیجنگ 10,000 میل دور ہے، مدینہ منورہ شریف سے 10,000 میل سے اوپر ہے، اس لیے کئی سمندر کو عبور کر کے آنا پڑتا ہے۔ ریڈ سی ہے، جزیرۃ العرب ریڈ سی پر ہے، بحر احمر، اس سے نکلے انڈین اوشن، عربین سی، اس سے نکلے انڈین اوشن، اور اس سے نکلے پیسفک، اتنے سمندروں سے پھر چائنا سی، چائنا سمندر جو کہلاتا ہے، پھر اس میں داخل ہوتا ہے آدمی تو جا کے چین کا پتہ ملتا ہے۔ آج نقشے چھپے ہوئے، اس وقت کاغذ نہیں تھا۔ قرآن مجید و فرقان حمید علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، جھلیوں پر، پتوں پر، کھجور کے پتوں پر، تنوں پر، جھلیوں پر کاغذ تو تھا ہی، تو لکھا جاتا تھا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ کاغذ کی صنعت آنی شروع ہوئی، پھر پریس بننے شروع ہوئی۔ یہ تو اب دو صدی کے اندر ہوا ہے کثرت سے، یعنی کاغذ تو بہت پہلے آ گیا تھا، لیکن وہ کاغذ بھر جس قسم کا تھا، وہ اس کو دیکھتے ہیں آپ پرانی کتابیں، 300 سال 400 سال پہلے کی جو کتابیں، اس کا کاغذ آپ دیکھیں، 500 سال پہلے کے بعد نسخے ہیں ان کے دیکھیں آپ، تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ اس زمانے کا کاغذ یہ کیسے تھا، اور آج کے زمانے کا کاغذ، اس کی مختلف اقسام، کاغذ کی مختلف اقسام ہیں آج کل تو، اور دنیا کے مختلف ممالک کاغذ بناتے ہیں، کاغذ پروڈیوس کرتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ چین کا ذکر حضور نے کیوں فرمایا؟ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ موجود تھا، شہر مبارک، شہر محبوب، مدینہ منورہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ شریف موجود تھا،
تفسیر، قرآن شریف کی تفسیر سمجھنے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے خود ذات پاک مصطفیٰ موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، چنانچہ صحابہ کی جماعتیں دیہات میں مدرسہ صفہ جو مسجد نبوی میں تھا اس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد صحابہ کی متعدد جماعتیں قرآن شریف کی تعلیم اور حدیث نبوی کی تشہیر کے لیے صحابہ کی مقدس جماعتیں دیہات میں قبائل میں جاتی رہتی تھیں۔ تو یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے علم حاصل کرو، اور چاہے چین جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤ، ولو بالصین، اگرچہ چین میں بھی ہو۔ تو قرآن و حدیث کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ قرآن و حدیث کا مرکز ہے، مکہ معظمہ قرآن و حدیث کا مرکز ہے، لیکن حضور نے چین کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ علم جس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وہ علم کہ جس کو حکمت کہتے ہیں، وزڈم، حکمت کا ترجمہ اصل میں ہوا وزڈم، حکمت، ٹیکنالوجی، اس کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اگر چین جانا پڑ جائے تو وہ بھی حاصل کر کے رہو، قرآن اور حدیث یہاں سے حاصل کرو۔ ٹیکنالوجی اگر کسی اور ملک میں سننے میں آتی ہے، چاہے چین 10,000 میل کا سفر کرنا پڑے تو جا کر اس کو بھی حاصل کرو۔ علم کے حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتو۔ کمپیوٹر اس میں آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، انٹرنیٹ بھی آ گیا، یعنی حضور نے فرمایا کہ انٹرنیٹ کا علم حاصل کرو۔ اب آپ نے دیکھا کمپیوٹر کا کتنا بڑا انقلاب ہے۔ ابھی مجھے 3-4 روز پہلے خط ملا، لیکن وہ انٹرنیٹ کے نتیجے میں ہم ایک جگہ پر جلسہ کر رہے تھے تو 11 کے قریب انگریز تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ خط کے ذریعے سے انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ بھئی کیسے ہوا؟ میں سوچتا رہا، تھوڑی دیر بعد وہ خط تو مل گیا، یعنی فیکس مل گیا۔ میں سوچتا رہا کہ اس کی تفصیل معلوم کروں گا، بھئی کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے 11 انگریزوں نے بیک وقت کینیڈا میں اسلام کو، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے رابطہ کیا ان سے، دفتر سے، ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا سے۔ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں کمپیوٹر پر یہ سروے ہو رہا تھا اور ووٹنگ ہو رہی تھی کہ 1000 سال 11ویں صدی سے لے کر اب یہ 2000ویں صدی، اس 1000 سال میں کس کی شخصیت ہے کہ جس کا اس پوری 1000 سال پر چھاپ لگی ہوئی ہے، جس کے نقش کو مٹایا نہیں جا سکا۔ بے شمار لوگ اس 11ویں صدی میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ بے شمار فاتح ہوئے، کسی نے یہ ملک فتح کیا، کسی نے وہ ملک فتح کیا، اب ان کا کوئی نشان بھی نہیں، ان کی کوئی تاریخ بھی نہیں۔ 12ویں صدی میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے، ان کو کوئی نشان بھی نہیں۔ 13ویں صدی میں بے شمار لوگ آئے، کوئی کچھ تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی ایرانی تھا، کوئی تورانی تھا، اور کوئی منطقی تھا، اور کوئی فلسفی تھا، کوئی علم نفس کا ماہر تھا۔ یہ سب آتے رہے جاتے رہے۔ 11ویں صدی گزری، 12ویں گزری، 13ویں صدی گزری، 14ویں گزری، 15ویں گزری، 16ویں گزری، 18ویں گزری، 17ویں گزری، 18ویں گزری، 19ویں گزری، ابھی 20,000ویں بھی گزر رہی ہے، اور اب اس کے بعد اب 2000 سال گزرنے کے بعد اب تیسرا 1000 سال شروع ہو رہے ہیں، ہزاریہ۔ تو یہ 1000 سال جو گزرے ہیں، اس پہ کس کی چھاپ زیادہ ہے؟ کس کی برتری علم کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے پورے 1000 سال پر جس کی برتری چھائی ہوئی ہو، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ووٹنگ کرو بھائی۔ تو عیسائیوں نے ووٹ ڈالے، تو دنیا میں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ ظاہر ہے جب ووٹنگ کا طے ہوا کہ بھائی ووٹ ڈالو، ووٹ سے طے کرو، تو عیسائیوں کی اکثریت، تو ظاہر ہے عیسائیوں کے حق میں فیصلہ ہونا تھا۔ ووٹ پڑے، عیسائیوں نے بھی ووٹ ڈالے اور مسلمانوں نے بھی ووٹ ڈالے، کیونکہ انٹرنیٹ تھا نا، تو دنیا کا مسلمان بھی چوکنا ہو گیا، ہم کو بھی ووٹ دینا ہے۔ تو
تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے ووٹ ریکارڈ کراتے رہے. اس کا ووٹنگ کا جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ سب سے نمبر اول ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو وہ انگریزی سن کر پتہ نہیں اور کہاں کہاں لوگ مسلمان ہوئے. تو ایک جگہ سے اطلاع ملی, ابھی اور جگہ سے اطلاعات آئیں گی. صرف یہ رزلٹ دیکھ کر کے اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکثریت ان کو مل گئی. اکثریت کے ووٹ سے یہ طے ہوا کہ پورے 1000 سال پر اگر کسی کی شخصیت سایہ فگن رہی, یعنی وہ جو کہا گیا نا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس صدی میں دیکھ لو اور جس ہزاریے میں دیکھ لو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ لگی ہوئی نظر آئے گی. مسلمان ہو گئے لوگ. معلوم یہ ہوا کہ انٹرنیٹ اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. کمپیوٹر اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات کو, تشریح کو, تفسیر کو کمپیوٹر میں فیڈ کر دیجئے. اب اس کی ڈسک جو ہے اس کو محفوظ کر لیجئے اور جہاں چاہے اس کو گھماتے رہیے, پھراتے رہیے, اس کے ذریعے سے تبلیغ کرتے رہیے. کتنا عظیم کام ہے تبلیغ کام. تو دینی مدارس میں اور دارالعلوم میں جہاں ایک طرف تفسیر پڑھائی جاتی ہے, حدیث پڑھائی جا رہی ہے, فقہ پڑھائی جا رہی ہے, وہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی تعلیم دینے سے ادارہ لا دین ہو گیا اور بے دین ہو گیا, اب زکوٰۃ و خیرات بند کر دینی چاہیے. یہ سمجھنا کم عقلی ہوگی. بالکل ایک جیسے کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے نا, کنویں کے اندر ٹٹر کرتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمندر یہی ہے. کنویں کا جو پانی ہے وہ اس میں ٹٹر کرتا رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی ہے کہ سمندر یہی ہے. اس نے دیکھا ہی نہیں سمندر بیچارے نے. اور تو مسلمان کو علم کا شوق حضور نے دلایا, قلم سنبھالنے کی ترغیب دی. قلم کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے قلم پکڑنے کی, قلم سے دین کی خدمت لینے کی اور قلم کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرنے کی اور علم کو پھیلانے کی تعلیم و تلقین جو کی ہے, تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے. یہ تو اسلام کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں علم کی بات نہیں ہے, قلم کی بات نہیں ہے جس طرح اسلام کے اندر ہے. اور نبی برحق حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں اطلاع دی گئی کہ حضور اب ان بدر کے میدان میں کافروں کو شکست ہو گئی. ان کے قیدی بڑے بڑے کافر مکے کے قیدی بنا لیے گئے. اب حضور حکم فرمائیے, کہا سب قیدیوں کو پیش کرو. ظاہر قیدیوں کو فدیہ لے کر بھی چھوڑا جاتا ہے اور قیدیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس مسئلے پر سید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ کہا حضور اجازت ہے تو ایک بات عرض کرو. کہا فرمائیے. کہا یا رسول اللہ, یہ جو گرفتار ہوئے ہیں یہ مکے کے یہ کافر یہ جو گرفتار ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو مارتے پیٹتے تھے ہم لوگوں کو. جب مکے میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گزرتے تھے تو ہم پتھر مارتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے راستے پہ پہرے بٹھا رکھے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوجھڑیاں آپ کے راستے میں پھینکی, کانٹے بچھائے ہیں. آج موقع ملا ہے, بدلہ لینا چاہیے. ان میں سے یہ جتنے بھی قیدی پکڑے گئے ان کی ایک ایک کی گردن اڑا دی ہے. مجھے اجازت دیجیے, میں حاضر ہوں. اس معاملے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ بڑے پرجوش تھے. غیرت ایمانی ایک دم بھڑکتی تھی. فاروقی فرمایا بیٹھو. قیدیوں کا فدیہ مقرر ہوا. اگر بھائی ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تو کسی نے کہا کہ
2 اونٹ لے کر چھوڑ دیجئے، کسی نے کہا 10 اونٹ لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا اتنے لے لیجئے، مکے کے کافروں کا وفد نے کہا کہ 10 اونٹ لے کے چھوڑ دو، 50 اونٹ، یہ مطلب یہ ہے کہ فدیہ اس طرح سے لے، آگے نہیں، تم میں جو پڑھا لکھا ہے، تم قیدیوں میں مکے کے جو پڑھا لکھا ہے، تو جو پڑھا لکھا نہیں ہو اس کو اگر پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اور فرمایا آپ نے علم کی تعلیم، اس کو پھیلانا، اس کو نشر کرنا، لکھنے کی پڑھنے کی تلقین کرنا۔ چنانچہ غزوہ احد کے سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں، اس جنگ کے نتیجے میں قیدی جو پکڑے گئے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے، ورنہ قید میں آنے کے بعد جنگی قیدی غلام بن جاتا تھا، عمر بھر کے لیے غلام، اس کی سزا یہی ہے، اس لیے کہ وہ لڑائی میں شامل تھا، لڑ رہا تھا، گرفتار ہوا، اب وہ قبضے میں آ گیا تو غلام ہو گیا۔ اس غلام کو اپنی آزادی کی فکر ہوتی تھی، آزادی کی قیمت صرف یہ تھی کہ تم کیونکہ پڑھے لکھے ہو، تم قابل قدر ہو۔ سبحان اللہ دیجیے، کافر بھی اگر پڑھا لکھا ہے تو حضور نے اس کی قدر و منزلت فرمائی۔ تم پڑھے لکھے ہو، تم اس قابل ہو، تم اس علم کو پھیلاؤ، اور جتنے، اور تم ایک نے ایک مسلمان کو اگر علم سکھا دیا، لکھنا پڑھنا سکھا دیا، ہماری طرف سے تم آزاد ہو۔ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اعزاز تھا دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بوڑھے بوڑھے صحابہ، اب تو بہت سے بوڑھے حضرات ہیں، ان سے کہا جائے کہ اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، آپ کے والد نے آپ کو قرآن شریف نہیں پڑھایا تھا، تو اب آپ نے بھی نہیں پڑھا، چلو اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب پڑھنا سیکھیں۔ آج یہ مولانا صاحب کیا آپ بڈھے طوطے کو قرآن شریف پڑھوائیں گے، تو یہ کہہ دیتے، لیکن نہیں، صحابہ، جتنے بھی صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ کوئی بچے تھوڑے ہی تھے، جتنے صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب جوان تھوڑے ہی تھے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس تھی، کسی کی 65 برس تھی، 65 برس کی عمر میں، اس لیے کہ ظاہر ہے اسلام ان کے جوانی کے زمانے میں اسلام نہیں آیا تھا، جب وہ بوڑھے ہو رہے تھے تب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب کیا کریں۔ لیکن وہ صحابہ، بوڑھے بوڑھے صحابہ، دن اور رات مسجد نبوی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر، گھر بار چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، خدا نخواستہ ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ گھر سے بے نیاز ہو کر دن رات قرآن شریف کی تعلیم پر لگ جاتے تھے، دن رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مسائل کے سننے میں اور ارشادات رسول کے سننے میں دن رات گزار دیتے، اور جب قرآن پڑھ لیتے تھے، تفسیر سمجھ لیتے تھے، حدیث نبوی کو اچھی طرح سے سن کر اس پر عامل ہو جاتے تھے، تب پھر اس کے بعد اس کو پھر پھیلانے کے لیے میدان عمل میں نکل آتے تھے۔ یہ طریقہ رہا ہے، اور اسی لیے دین جو ہے، اب یہ دیکھیے، یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ جس زمانے میں کاغذ نہیں ملتا تھا، جس زمانے میں قلم دوات نہیں ہوتی تھی، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص طریقے سے ملتی نہیں تھی، اسٹیشنری کی دکانیں نہیں تھیں، اور روشنائی کی دکانیں نہیں تھیں، اور قلم اور دوات کی دکانیں نہیں تھیں اس زمانے میں، ایسے وقت میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مقدس جماعت کو تیار کر دیا، جنہوں نے بغیر لکھے صرف زبان مصطفیٰ سے سن کر قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا، اور پھر اس امت کو منتقل کر دیا، اس امت کو منتقل کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب وہی علم آج یہ علماء اس کے وارث ہیں، اور اسی علم کے پھیلانے کے لیے یہ عظیم الشان ادارہ قائم کیا گیا ہے، ندرۃ العلوم۔ اس عظیم الشان ادارے میں دین کی تعلیم ہوگی، کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوگی، انٹرنیٹ کی بھی تعلیم ہوگی، تاکہ قرآن اور حدیث کے پھیلانے کے لیے کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے کام لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اس سے کام لیا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم انسٹیٹیوشن ہے، یہ دینی ادارے جو ہیں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے انگریز نے بڑی سازشیں کی،
اور اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بننے کے بعد جو کالے انگریز، گورا انگریز چھوڑ گیا تھا، کالے انگریز صاحب بہادر پاکستانی کالا انگریز، اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ختم کریں۔ زکوٰۃ کے متعلق ان کو بڑی فکر تھی کہ مدرسوں کو زکوٰۃ ملتی ہے، تو بڑے چپکے سے انہوں نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کر کے زکوٰۃ میں قبضے میں لے لی، اور زکوٰۃ قبضے میں لینے کے بعد اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب کیونکہ زکوٰۃ ہمارے قبضے میں آ گئی ہے، سرکاری قبضے میں آ گئی ہے، تو اب یہ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ جیسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، وہ اپنی زکوٰۃ سے، اپنے صدقات سے، اپنے خیرات سے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کے لیے جان سے اور مال سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ان مدارس کو چلا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دینی کام ہے۔ آگے چل کر آنے والا جو وقت ہے، اس وقت میں عیسائیوں سے مقابلہ، مرزائیوں اور قادیانیوں سے مقابلہ، گستاخان رسول سے نجدیوں سے مقابلہ، یہ سارے کے سارے مقابلے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی مقدس جماعت علماء کی تیار کرنا جو آنے والے وقت میں اسلام کا دفاع کر سکے اور تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کر سکے، یہ ہے وہ مشن۔ اور ظاہر ہے اس مشن میں جو لوگ تعاون کریں گے ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالی ان کے مال میں کتنی برکت دیتا ہے۔ اور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کھیت تیار کیا اور اس میں گندم کا دانہ ڈال دیا، تو ایک دانہ ایک گندم سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ گندم جو ڈالا تو 7 کوپلیں نکلی، اور ہر کوپل میں 100 دانے، تو ایک سے 700 دانے ہو گئے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ جو لڑکے یہاں علماء جو تیار ہو رہے ہیں، یہی علماء جو تیار ہو رہے ہیں، یہ مجاہدین کی ایک فوج ہے۔ ان مجاہدین، آپ کو سوچتے ہوں گے کہ مجاہدین کی ایک فوج ہے تو ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہے، یا کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، میرے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن ہے یہ کوئی ہتھیار نہیں، تو لکڑی ہے۔ جیسے گر جائے اگر کہیں اچھی جگہ پر، ذرا سخت جگہ پر، تو ٹوٹ بھی جائے گی۔ یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، لکڑی ہے۔ اور ویسے میرے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے، کبھی رکھتا بھی نہیں۔ جس گھر میں رہتا ہوں وہاں بھی کوئی ہتھیار نہیں، اور نہ کوئی ہتھیار بند ہے۔ اور آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، یہاں بھی کوئی ہتھیار نہیں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسے کہہ دیا کہ دین کے، اسلام کا دفاع کرنے والے مجاہدین کی فوج یہاں تیار ہو رہی، تو ہتھیار تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ فوج تیار ہو رہی ہے جس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ایمان ہے۔ ایمان کا ہتھیار ہے، اور ایمان کا ہتھیار یہ وہ ہتھیار ہے کہ اس کی زد میں، یہ مضبوط ہو نا، تو اس کی زد میں جو آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان والا سرخرو ہو جاتا ہے۔ ایمان صلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے ایمان۔ اللہ کی ذات پر یقین، دامن محبوب سے غیر متزلزل وابستگی، رسول اللہ کی غلامی کا شرف، اس سے غیر متزلزل وابستگی، عشق و محبت میں ڈوب کر
جب آدمی کندن بن کر نکلتا ہے وہ مومن ہے. عشق و محبت میں ڈوب کر جو نکلتا ہے وہی مومن ہے، ایمان والا. یہ ایمان والا جس جگہ چلا جاتا ہے اندھیرے میں روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ جدھر سے گزرتا ہے روشنی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایمان والا جس فوج کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے فرشتے اس کی تائید اور حمایت کے لیے اترنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے مناظر اگر دیکھنے ہو آپ کو تو کشمیر میں دیکھیں، اس کے مناظر دیکھنے ہو تو چیچنیا میں جا کر دیکھیں، کوسوو اور بوسنیا میں جا کر دیکھیں، اس کے مناظر فلپین میں اور برما میں دیکھیں، اس کے مناظر جہاں جہاں اسلام کے مجاہدین اور غازی ایمان کے ہتھیار سے مسلح ہیں اور ان کے پاس معمولی ہتھیار ہے. ہندوستانی فوج کے پاس جو ہتھیار ہے وہ کشمیر کے مجاہدین کے پاس کیا، کشمیر کے مجاہدین کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. روس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ تو چیچنیا کے مجاہدین کے خواب و خیال میں بھی نہیں، ان کے پاس تو K2 رائفل ہے، K47 رائفل ہے، یہ کلاشنکوف ہوگی اور کچھ نہیں ہے. اور راکٹ ایک سیکنڈ میں 100 گولی برسانے والی مشین گنیں روس کے پاس ہے. لیکن سبحان اللہ ایمان کی قوت، یہ معمولی سا ہتھیار ہے، وہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. اصل جو قوت ہے وہ ایمان کی ہے. غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا زیادہ سے زیادہ جکڑا ہوا ہے اتنا ہی وہ بڑا مومن ہے. اور وہ مقابلے پر بھی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو فتح و نصرت کے لیے فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا علامہ محمد الیاس صاحب رضوی قادری اشرفی زیدہ مجدہم، ان کے رفقا حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب اور تمامی ان کے رفقا اور علماء منتظمین، حاجی انیس صاحب اور دوسرے تمام ساتھی، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو سلامت رکھے. یہ دارالعلوم جو یہ پودا لگا ہے اس سے وہ علم کے چشمے پھوٹے جس سے ہمیشہ مدینے کی خوشبو آتی رہے، مدینہ منورہ کی خوشبو آتی رہے. اس سے ہمیشہ وہ چشمے پھوٹے جس سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جو ہے وہ روشن رہے، دنیا میں بھی روشن رہے اور قبر میں بھی روشن رہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی، آپ کو اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم الشان اہل سنت کے اس مرکز کو اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر ایک علمی اور روحانی مرکز بنا دے کہ جہاں سے علماء کی ایک فوج ظفر موج تیار ہو کر نکلتی رہے جو رسول اللہ کے دین کا دفاع کرتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھیے. سلام. چلیے پڑھیں. اور پردہ مشکل سے ڈالیے، پردہ مشکل سے ڈالیے، جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. علی میں خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت، آقا مانگتے ہیں سب اپنی حاجت مانگتے ہیں. توفیق عطا فرما. حب رسول پر ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حب رسول پر مولا کریم علیہ السلام بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی پر ہمیں موت عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مولا کریم ہر فتنے سے محفوظ فرما. مجاہدین امت کو طرف
ہندو اور سکھوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما پوری ہوئی زندگی پر مولا کریم اسلام کا بولبالا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برکتیں اور فروغ نصیب فرما الہی پاکستان کو استحکام نصیب فرما پاکستان کو استحکام نصیب فرما پاکستان کو بقا اور سلیمیت نصیب فرما پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما ہمیں قائد سنت و مدد اسلام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دعوت برکات نورانیہ کی قیادت و سیادت میں اس وقت میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بڑھ کر کوشش کرنے کے توفیق عطا فرما اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فکروں سے حفاظت عطا فرما مولا کریم اس ادارے میں حاضر ہیں اس ادارے کے محترم حضرت علامہ محمد الیاس رضوی صاحب اور ان کے رفقاء کار اوپروں میں برکت عطا فرما ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کے زبان سے ان کے قلم سے مولا کریم علم کو فروغ نصیب فرما اور برکت عطا فرما ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.